بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں۔ اجزائے ترکیبی میں سے جو اہم اجزائے ترکیبی تھے اس کی بات چل رہی تھی، تو آج انشاءاللہ جو ان میں سے اہم ایک جز ہے جس کو جیلیٹن کہتے ہیں، اس کا مختصر سا تعارف اور اس کے بارے میں بنیادی نکات جو ہے مختصر طور پر 2-3 پوائنٹ تو یہاں لکھے ہیں، لیکن اس کو تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے، تو اس لیے اس کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اور پھر آگے جو غیر معروف چیزیں ہیں جو انشاءاللہ وہ کچھ تھوڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جیلیٹن کے ساتھ آگے مزید کیا چیزیں انشاءاللہ آئیں گی۔ آج کل جو انگریڈینٹس یا اجزائے ترکیبی استعمال ہوتے ہیں نا، اس میں سے یہ جو جز ہے یا یہ جو انگریڈینٹ ہے جیلیٹن، یہ بہت زیادہ ہی استعمال ہو رہا ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹافیوں میں، آئس کریم میں، ڈیزرٹ میں، دواؤں میں، کاسمیٹکس میں، بلکہ فوٹوگرافی کے جو آلات ہوتے ہیں جس میں کسی چیز کو چپکانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر جو جیلیٹن ہوتا ہے یہ کہیں پر تو جانوروں سے اور سبزیوں وغیرہ سے بھی حاصل کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی بنیادی طور پر تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ 44% یعنی 44% جو ہے وہ خنزیر کی کھال سے حاصل کیا جاتا ہے، اور باقی جو ہے وہ گائے اور دیگر چیزوں کی ہڈیوں سے یا کھال سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ 44% خنزیر سے اور باقی گائے اور کھال سے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیلیٹن جو ہے اس کے بارے میں یہ پوائنٹ بھی ہے کہ 78% جو ہے وہ امریکہ اور یورپ میں پیدا کیا جاتا ہے جیلیٹن۔ تو ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے علماء نے اس کی طرف زیادہ توجہ کر دی، کیونکہ اس میں حرمت کا اندیشہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، تو اور اس کا استعمال بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو اس لیے علماء نے جو ہے اس کی طرف کافی توجہ دی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے یا جیلیٹن کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے جیلیٹن اصل میں ایک قسم کا پروٹین ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک جھلی سے حاصل کیا جاتا ہے جس کو کولاجن کہتے ہیں، کولاجن، اور وہ کولاجن کی جو جھلی ہوتی ہے وہ زیادہ تر جانوروں کی کھال اور ہڈیوں میں پائی جاتی ہے، تو وہ جو جانوروں کی ہڈیوں اور کھال کے اندر جو کولاجن پایا جاتا ہے اس سے جیلیٹن جو ہے یہ حاصل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمومی طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ جو جانوروں کے جو مطلب کھال وغیرہ یا پٹے ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر جو کھال یا ہڈیوں کے جو اندرونی حصہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کا ایک پروٹین جو ہوتا ہے وہ اس کو کولاجن کہتے ہیں، اور اسی میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی کر کے اس سے پھر جیلیٹن کو حاصل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے جہاں تک اس کے بنانے کا طریقہ کار ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بنیادی طور پر 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اس کو جیلیٹن کو تیار کیسے کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر جیلیٹن کو تیاری کرنے میں 2 بنیادی نقطے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں کھال کی صفائی کا مرحلہ ہوتا ہے، پہلا مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہائیڈرولائزز۔ سب سے پہلا مرحلہ جس کو کھال کی صفائی کا مرحلہ کہتے ہیں، تو اس میں یوں کیا جاتا ہے کہ جس جانور کی کھال سے یہ کولاجن یا جیلیٹن حاصل کیا جاتا ہے اس کو کسی تیزاب، ایسڈ وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کی صفائی ہوتی ہے۔ پھر اس تیزاب کے ذریعے سے کھال وغیرہ کی جب صفائی ہوتی ہے تو اس کھال سے جو ہے بال، گوشت، پٹھے، رگے، پسینے وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ہٹ جاتی ہے، اور اس کے صرف اندرونی تہ اور اندرونی ایک پرت سی ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں کوریم لیئر، اندرونی طرف۔ تو اندرونی طرف جو کوریم لیئر والا حصہ رہ جاتا ہے، سمجھ لیجئے کہ وہی کولاجن ہے، اور اسی کو پھر بعد میں نکال کر اسی سے جیلیٹن تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے، اس پہلے مرحلے میں کھال وغیرہ کی صفائی ہوتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں
پھر اس کھال کو صفائی کرنے کے بعد اس کو ہائیڈرولائز کیا جاتا ہے. ہائیڈرولائز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کھال کے اندر جو کولاجن ہے اس کو تحلیل کیا جاتا ہے, اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کو لیکوڈ کیا جاتا ہے, اس کو جیلی نما بنایا جاتا ہے. اور اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جو صاف شدہ کھال ہوتی ہے تو اس کی جو اندرونی جگہ ہوتی ہے جو بچ جاتی ہے, جس کو میں نے بتایا ابھی کہ اس کو کہتے ہیں کوریم لیئر, تو اس کو گرم پانی میں ابالا جاتا ہے. تو گرم پانی میں جب اس کو ابالا جاتا ہے تو تقریباً 65 ڈگری سینٹی گریڈ تک جب وہ پانی گرم ہوتا ہے تو اس کے جو اندرونی جو کولاجن ہوتا ہے اس کے خاص خاص پارٹس جو ہے وہ اس چمڑے سے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ الگ ہوتے 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 الگ یعنی ایک اس سے نکل آتے ہیں چمڑے سے, اور پھر اس کو اس میں کچھ کیمیکلز وغیرہ ملا کر اس کے کوئی ترتیب وغیرہ کر کے اور اس کو پھر جیلیٹن بنا لیا جاتا ہے. تو اس طرح کے پروسیس کو ہائیڈرولائز کہتے ہیں, ہائیڈرولائزیشن. ٹھیک ہے, تو گویا کہ اس کی چمڑے سے اس کو نکال لیا جاتا ہے پانی وغیرہ سے. اچھا, اب یہ تو ہو گئی کہ جیلیٹن کہاں سے نکال کے لایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کا مرحلہ وار اس کا طریقہ کار کیا ہے, یہ بات آپ کے سامنے آئی. پھر دوسری بات دیکھتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب جانوروں کی کھال یا ہڈی سے یہ جیلیٹن نما جو جیلی ہوتی ہے جب اس کو نکال کر جیلیٹن بنا لیا جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے اندر کس قسم کی چینجز اور کس قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہے. تو جو ریسرچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب جانور کی ہڈی یا جانور کے جو چمڑے ہوتے ہیں اس سے جب جیلیٹن کو نکالا جاتا ہے, الگ کیا جاتا ہے, تو اس میں 4 قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہے, 4 قسم کی چینجنگ ہو جاتی ہے. پہلے الگ تھی, یہ بعد میں جب ہم پڑھیں گے نا کہ انقلابی ماہیت ہوا یا نہیں تو وہاں یہ کام آئے گی یہ تبدیلیاں. تو 4 قسم کی تبدیلیوں کے بارے میں آتا ہے کہ بھئی اس میں 4 قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں. نمبر 1, طبعی تبدیلیاں. طبعی تبدیلی, طبعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب کولاجن جو ہوتا ہے پہلے وہ چمڑے کے اندر ہوتا ہے تو سخت ہوتا ہے اور وہ کھینچا نہیں جا سکتا ہے, لیکن جب اس کو بعد میں الگ کیا جاتا ہے اور اس کو جب جیلیٹن بنا لیا جاتا ہے تو وہ جیلی نما ہو جاتا ہے, مضبوط نہیں ہوتا اتنا, اور اس کو جیلی نما ہو جانے کی وجہ سے اس کو کھینچا جا سکتا ہے اور اس کو کئی چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو طبعی طور پر اس میں ایک چینجنگ ہو جاتی ہے. نمبر 2, کیمیکل چینجنگ. کیمیکل چینجنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کیمیکل کے اعتبار سے بھی چینجنگ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ بھئی پہلے اس کے اندر جو کیمیکل کی جو کوالٹی یا کیمیکل جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے جب وہ چمڑے کے اندر ہوتا ہے, اس کو ایک نام دیا جاتا ہے آرجینائن, اور پھر بعد میں جب اس کو الگ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کیمیکل کی چینجنگ ہو جاتی ہے اور وہ کیمیکل تبدیل ہو جاتا ہے, کوئی اور کیمیکل اس میں آ جاتا ہے. تو کیمیائی تبدیلی بھی اس کے اندر ہو جاتی ہے. نمبر 3, کوالٹیز اور صفات کی تبدیلی, اوصاف کی تبدیلی. کہتے ہیں کہ پہلے جب وہ چمڑے کے اندر ہوتا ہے تو اس کی الگ صفات ہوتی ہے, مثال کے طور پر سختی, مضبوطی اس کے اندر ہوتی ہے, لیکن جب بعد میں اس کو جیلیٹن بنایا جاتا ہے تو وہ سختی, مضبوطی والی جو صفات اور کوالٹیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, جس کو ڈی نیچریشن کہتے ہیں, ڈی نیچریشن, تو وہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ بھئی کوالٹیز کی بھی تبدیلی ہو جاتی ہے. اور نمبر 4 پہ سٹرکچر کی تبدیلی, یعنی جسم اور ساخت اور شکل کی تبدیلی. وہ تو ظاہر ہے کہ پہلے وہ چمڑے کے اندر ہوتا ہے چمڑے کی شکل میں, بعد میں جب وہ نکل آتا ہے تو وہ جیلی کی شکل بن جاتی ہے اور اس کی شکل بالکل الگ ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ساخت اور جسم کی تبدیلی. تو یہ 4 قسم کی تبدیلیاں ہو جاتی ہے اس کے اندر. اچھا جی, جب یہ اتنی زیادہ تبدیلی ہو جاتی ہے تو یہاں سے اب ہم ایک اور سوال کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ کیا انقلابی ماہیت ہو جاتا ہے اس میں یا نہیں, کہ کیا جیلیٹن بن جانے سے اس جیلیٹن میں انقلابی ماہیت ہو جاتا ہے یا نہیں. اگر تو انقلابی ماہیت ہو جاتا ہے, چینج آف نیچر ہو جاتا ہے, پھر ہر قسم کے جیلیٹن پاک اور حلال ہو جانا چاہیے.
خنزیر کا ہو، جس چیز کا بھی ہو، کیونکہ چینج آف نیچر کے بعد وہ چیز تبدیل ہو جاتی ہے. اور اگر اس کی انقلابی ماہیت نہیں ہوتی تو پھر اس کا وہ والا حکم نہیں رہے گا، پھر حرام چیزوں والا جیلیٹن حرام رہے گا. یہی بات ہے نا. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم ماہرین اور جو وہ ہے اس فن کے، سائنس کے ماہر، ان کی رائے کو لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر علماء کی رائے کو لیں گے. سب سے پہلے ہم ماہرین کی رائے کو دیکھیں گے، صحیح ہے، جو اس فن کے، طب کے اور اس طرح کیمیکل انڈسٹری کے ماہرین ہیں. تو ان کی بنیادی طور پر دو رائے سامنے آئی ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ بھئی اس میں چینج آف نیچر ہو جاتا ہے، انقلابی ماہیت ہو جاتا ہے. جب بھی کسی بھی ہڈی سے یا کسی بھی چمڑے سے جب جیلیٹن بنا لیا جاتا ہے تو جیلیٹن بن جانے کے بعد اس کے اندر چینج آف نیچر ہو جاتا ہے اور اس کے اندر انقلابی ماہیت ہو جاتا ہے. تو جب انقلابی ماہیت ہو جاتا ہے لہٰذا یہی حکم اس پر لاگو کرنا چاہیے. یہ حضرات کیا دلائل دیتے ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہے، کن باتوں کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ بھئی چینج آف نیچر ہو جاتا ہے یا انقلابی ماہیت ہو جاتا ہے. وہی چار باتیں ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ بھئی جب جیلیٹن بنایا جاتا ہے کسی ہڈی سے یا چمڑے سے تو اس کے اندر چار قسم کی تبدیلی ہو جاتی ہے. طبعی تبدیلی، کیمیکل کی تبدیلی، اس کی کوالٹیز اور صفات کی تبدیلی، اس کی سٹرکچر اور جسم کی تبدیلی. اتنی زیادہ تبدیلی ہو گئی. تو جب اتنی زیادہ تبدیلیاں ہو گئی ہے تو لہٰذا اب اس کو انقلابی ماہیت اور چینج آف نیچر کہہ کر دنیا کے تمام قسم کے جیلیٹن کو حلال اور پاک کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ پہلے قسم کے علماء کی، یعنی ماہرین کی رائے، علماء کی نہیں. نمبر دو، کیمیا کے جو ماہرین کی دوسری رائے ہے، دوسرے قسم کے ماہرین، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اگرچہ اتنی زیادہ چینجنگ ہو جاتی ہے لیکن اس کو ہم انقلابی ماہیت نہیں کہہ سکتے، چینج آف نیچر اس کو نہیں کہہ سکتے. ان کے دلائل کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کے دلائل کا خلاصہ تین باتیں ہیں. وہ تین وجوہات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جیلیٹن کے اندر چینج آف نیچر نہیں ہوتا، جیلیٹن کے اندر انقلابی ماہیت نہیں ہوتا. ایک وجہ وہ کہتے ہیں کہ جیلیٹن کے بن جانے کے بعد بھی، جیلی بن جانے کے بعد بھی اس کے جو بنیادی اسپیسیفک اور اصل کوالٹیز اور خواص اور خاصیات اور صفات ہوتی ہے وہ اس میں برقرار ہوتی ہے. جس طرح وہ کولاجن کے اندر تھی وہ صفات اور کوالٹیز، وہی صفات اور کوالٹیز جو ہے وہ جیلیٹن بن جانے کے بعد اس جیلی کے اندر بھی ہوتی ہے. تو جب صفات اور کوالٹیز وہی موجود ہے پرانی کولاجن والی، تو پھر ہم اس کو انقلابی ماہیت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کون کون سی صفات؟ وہ صفات بہت اہم ہے. ایک صفت وہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ذائقہ، رنگ اور بو، خوشبو، یہ تین چیزیں وہی ہوتی ہے، اس میں چینجنگ نہیں ہوتی. ذائقہ بھی کولاجن والا ہوتا ہے جیلیٹن کا، رنگ بھی تقریباً اسی کا ہوتا ہے، اور خوشبو بھی اسی کی ہوتی ہے، جب تک کہ اس میں آپ خوشبو کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ اور نہ ڈالیں گے تو. دوسری وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کی جو اصل صفت ہے نا چمڑے کی، کہ جب اس کو ویسے رکھا جاتا ہے تو وہ گل سڑ کر خراب ہو جاتا ہے. تو یہ جو جیلیٹن ہے اس کو بھی اگر آپ اتنے زیادہ رکھو گے جتنا عرصہ گوشت سڑ جاتا ہے تو یہ جیلیٹن بھی سڑ جاتا ہے، جب تک آپ اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس میں ایڈیٹیوز نہیں ملائے ہوگے. تو یہ دیکھیے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جس انسان کو کسی خاص جانور سے الرجی ہو، کسی خاص جانور کے گوشت سے الرجی ہو، اور آپ اس آدمی کو اس جانور کے چمڑے کا جیلیٹن کھلاؤ گے تو اس کو اس سے بھی الرجی ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی جیلیٹن بن جانے کے بعد اس کی تمام کوالٹیز چینج نہیں ہوتی، اس کی اکثر اور بیسک کوالٹیز وہی رہتی ہے، اس کی صفات وہی رہتی ہے جو کولاجن کی تھی. تو یہ تو وہی ہو گیا کہ بھئی بس ایک چیز پہلے کولاجن کی شکل میں تھی، اب آپ نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو چمڑے سے نکال کر الگ کر دیا. بس پہلے چمڑے کے اندر تھا، اب نکال کے باہر کر دیا. تو اس سے تو یہ چیز انقلاب ماہیت نہیں ہوئی، چینج آف نیچر نہیں ہوا. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ ایک کیمیائی نقطہ ہے. وہ کہتے ہیں کولاجن کے اندر تقریباً 18 پارٹس ہوتے ہیں، 18 ان کے خاص کیمیکلز کے ایک اصول ہے. وہ کہتے ہیں کولاجن کے اندر 18 پارٹس یا 18 اجزاء ہوتے ہیں. جب وہ جیلیٹن بن جاتا ہے تو 15 سے اوپر کے وہی اجزاء اس کے اندر ہوتے ہیں، 15 سے زیادہ اجزاء اس میں ہوتے ہیں. تو اتنے زیادہ اجزاء اور اتنے زیادہ اہم جو اس کے پارٹس ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے، اور تب بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کی تبدیلی ہو گئی، اس کو چینج آف نیچر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اور تیسری وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی جسم کے اندر تبدیلی جو ہوئی ہے اس کی،
ٹھیک ہے ہم جسم کے اندر تبدیلی مانتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں ہے. یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ نے گندم کا آٹا بنا لیا، وہ تو صرف آپ نے اتنا کر دیا کہ اس کو توڑ توڑ کے آٹا بنا دیا، چیز تو وہی ہے. تو ایسے یہ بھی ہے کہ پہلے وہ چمڑے سے لگا ہوا تھا، آپ نے وہاں سے اس کو الگ کر دیا، تو اس لیے اس کی جسم کے اندر چینجنگ آ گئی. تو اتنی سی جسم کے اندر چینجنگ کو ہم انقلابی ماہیت نہیں کہہ سکتے. تو یہ ساری ایسی وجوہات ہیں جو علماء نہیں کہتے، جو ماہرین کیمیا کی جو ماہرین ہیں دوسرا اوپینین ہے ان کا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ کیمیکل کی چینجنگ کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی کیمیکل کے اندر بھی کوئی خاص چینجنگ نہیں ہوتی، جس طرح کہ پہلے والے اوپینین والوں نے کہا تھا. تو بہرحال یہ تو ماہرین کی آراء تھی. اب ہم آتے ہیں ایک اور نقطے کی طرف کہ بھئی علماء کا اس بارے میں کیا رائے ہے. علماء کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو علماء کی رائے کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک اصول ذہن میں رکھیے. دیکھیے اس دنیا کے اندر وہ تمام مسائل جو مسائل ڈیپینڈ کرتے ہیں کسی خاص فن پر، کسی خاص علم پر، تو اس فن میں سے جب بھی علماء کوئی حکم لگاتے ہیں تو وہ انہی فن کے اور اسی قسم کے علماء کے ماہرین کی آراء کی بنیاد پر ہی لگاتے ہیں. ماہرین کی جو، کیونکہ علماء کو اب کیمیکل کی مہارت تو نہیں ہے، تو اس لیے علماء اس سلسلے میں کیمیکلز کے ماہرین کی رائے کو لیں گے. پھر جن علماء کی رائے میں پہلی والی رائے زیادہ مضبوط ہوگی تو وہ ان ماہرین کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے، اور جن علماء کی نظر میں دوسرا اوپینین ماہرین کا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اس بنیاد پر فیصلہ جاری کریں گے. تو اس بنیاد پر جب ماہرین میں اختلاف ہو گیا تو پھر علماء کے اندر بھی اختلاف ہوا. اور علماء کی بنیادی طور پر 3 آراء ہے اس سلسلے میں. پہلی رائے یہ ہے کہ بھئی جیلیٹن کے اندر انقلابی ماہیت اور چینج آف نیچر ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے پہلی قسم کے ماہرین کی رائے کو لے لیا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب جیلیٹن بن جائے تو وہ پاک بھی ہوگا اور حلال بھی ہوگا، خواہ وہ جیلیٹن خنزیر کا ہو، گائے کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، جس چیز کا بھی ہو، کیونکہ انقلابی ماہیت اور چینج آف نیچر ہو گیا. تو جب ہو گیا تو اب وہ پاک بھی ہو گیا اور حلال بھی ہو گیا. یہ رائے اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا، جو مجمع الفقہ الاسلامی ہند ہے نا، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا، انہوں نے یہ رائے اختیار کی ہے اپنے قرارداد میں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک ادارہ ہے MGC کے نام سے، MGC، وہ بھی حلال سرٹیفیکیشن کا کام کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اسی رائے کو لیا ہے. دوسری رائے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھئی جیلیٹن جو ہے اس کے اندر چینج آف نیچر اور انقلابی ماہیت نہیں ہوتا. تو جب چینج آف نیچر اور انقلابی ماہیت نہیں ہوتا تو اس کا کیا حکم نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر وہ خنزیر کے اجزاء سے بنا ہے تو وہ حرام رہے گا، اگر وہ گائے یا کسی اور بکری وغیرہ کے اس سے بنا ہے تو وہ پاک تو ہوگا، لیکن اس کے بھی حلال ہونے کی ضروری ہے کہ اس گائے وغیرہ کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہو تاکہ وہ حلال بھی ہو جائے. ورنہ تو وہ پاک ہوگا لیکن حرام نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا. یہ رائے جو ہے یہ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ، اسلامک فقہ اکیڈمی جدہ نے اس رائے کو اختیار کیا ہے. اور دارالعلوم کراچی کی بھی یہی رائے ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی مشہور کتاب فقہ البیوع کے اندر بھی اس رائے کو اختیار کیا ہے. اور حضرت نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی ذاتی مشاہدہ کیا ہے جیلیٹن بن جانے کے تمام پروسیس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بھئی جیلیٹن کے اندر دباغت اور ٹیننگ تو ہو جاتی ہے جس سے کھال پاک ہو جاتی ہے، لیکن جیلیٹن بن جانے کے پروسیس میں انقلابی ماہیت اور چینج آف نیچر نہیں ہوتا. یہ حضرت تقی صاحب کی رائے ہے. ٹھیک ہے، اور تیسری رائے بعض حضرات کی ہے، جیسے کہ ملیشیا کے اندر جو ایک بڑا ادارہ ہے وہ حلال سرٹیفیکیشن کا کام بھی کرتا ہے، شاید سنہا نام ہے اس کا، SANHA اس طرح نام ہے. تو انہوں نے ادارے کی یہ رائے ہے کہ بھی ہم توقف کریں گے، نہ اس کو حلال کہیں گے نہ اس کو حرام کہیں گے، کیونکہ بنیادی طور پر ہمیں اس کا مکمل طور پر علم نہیں ہے کہ بھئی یہ حلال ہے یا نہیں ہے، جب تک کہ یقینی طور پر یہ معلوم نہیں ہو جاتا. تو بہرحال انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. تو جب خاموشی اختیار کر لی، اب ہم نتیجے کے طور پر کیا دیکھیں گے؟ تو نتیجے کے طور پر یہ دیکھیے گا، میں آپ کے سامنے ایک چیز وہ کر رہا ہوں، ذرا اس کو دیکھیے گا. یہ میں نے نتیجہ لکھا ہے، یہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ.
ایک منٹ، میں ذرا اس کو شیئر کرتا ہوں. یہ نتیجہ میں نے لکھا ہے، یہ گویا کہ بنیادی طور پر ایک خاکہ سا آ جائے گا. ایک منٹ، یہ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پر جن حضرات نے کہا ہے کہ جیلیٹن کے اندر چینج آف نیچر نہیں ہوتا، جیلیٹن کے اندر انقلابی ماہیت نہیں ہوتا، تو ان کی رائے کو اختیار کیا جاتا ہے عمومی طور پر کہ بھئی اس میں انقلابی ماہیت نہیں ہوتا، اس میں چینج آف نیچر نہیں ہوتا. لہٰذا یہ 4 پوائنٹس ذہن میں رکھنا ضروری ہے خلاصہ کے طور پر. پوائنٹ نمبر 1، اگر جیلیٹن ایسا ہے جس کو نباتات، سبزیوں وغیرہ سے حاصل کیا گیا ہو، یا مچھلیوں سے حاصل کیا گیا ہو، یا ایسے حلال جانور کی کھال اور ہڈیوں سے حاصل کیا گیا ہو جس جانور کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہو، بکری ہے، گائے ہے، اس کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا، تو اس 3 قسم کے جیلیٹن جو ہے یہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے. اس کا بیرونی استعمال بھی جائز ہے اور اس کا اندرونی استعمال بھی جائز ہے، ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں. یہ 3 قسم کے، نمبر 1 نباتات، نمبر 2 مچھلیاں، نمبر 3 حلال جانور بشرط یہ کہ اس کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر آپ نمبر 4 بھی داخل کر سکتے ہو، وہ مجھ سے رہ گیا، جمادات. اوکے، کسی پتھر وغیرہ سے یا اس طرح جمادات وغیرہ سے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف. اگر کسی حرام جانور سے جیلیٹن حاصل کیا گیا، مثال کے طور پر یہ خنزیر کی بات نہیں ہو رہی، خنزیر کے علاوہ، ٹھیک ہے، کتے سے، گدھے کے کھال سے وغیرہ وغیرہ کی کھال وغیرہ سے، یا حلال جانور سے حاصل کیا لیکن اس حلال جانور کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہیں کیا تھا، جیسے گائے ہیں لیکن وہ مر گئی تھی، مردار ہو گئی تھی، تو ان 2 قسم کی جیلیٹن کا کیا حکم ہے؟ تو پوائنٹ نمبر 2 کے اندر 2 قسم کی جیلیٹن ہے. نمبر 1 حرام جانور ہو جیسے کتا اور گدھا وغیرہ، یا حلال جانور ہو لیکن وہ اس کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہیں کیا ہو، جیسے بکری خود مر گئی یا گائے خود مر گئی، ان کے کھال یا ہڈیوں سے حاصل کیا ہو، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایسے جو جیلیٹن ہوگا وہ پاک تو ہے. پاک کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ہڈیوں سے حاصل کیا جاتا ہے، تو ہڈیاں تو پاک ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو پڑھا تھا، ہم نے مردار کی ہڈیاں پاک ہے. یا وہ کھال سے حاصل کیا جائے گا، اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جیلیٹن کے پروسیس میں کھال کی دباغت اور ٹیننگ ہو جاتی ہے. تو جب یہ دونوں باتیں ہیں تو لہٰذا یہ جو جیلیٹن ہوگا نمبر 2 والے پوائنٹ کا، یہ پاک تو ہے لیکن حلال نہیں ہے. لہٰذا اس کا ایکسٹرنل یوز شیمپو وغیرہ کے اندر یا لوشن وغیرہ کے اندر تو جائز ہوگا، لیکن کھانے پینے کی اشیاء کے اندر، آئس کریم اور ٹافی وغیرہ میں، چاکلیٹ وغیرہ میں اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا، یہ حرام ہوگا. ٹھیک ہے، 2 باتیں ہوگی. تیسری بات، اگر جیلیٹن خنزیر کی کھال یا ہڈیوں سے حاصل کیا گیا ہو تو وہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے. اس کا نہ ایکسٹرنل یوز جائز ہے اور نہ انٹرنل یوز جائز ہے. ٹھیک ہے، 3 پوائنٹ ہو گئے. پوائنٹ نمبر 4، یہ جو پیچھے آپ نے پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 3 پڑھا، یہ سارا کا سارا عام زندگی اور عام روٹین سے متعلق ہے، جو عام کھانے پینے کی چیزیں ہیں. جہاں تک دوائی کا تعلق ہے، اگر کسی دوا کے اندر جیلیٹن استعمال کیا گیا ہو اور وہ دوا کے اندر جو جیلیٹن استعمال کیا گیا ہو وہ حرام والا ہو، جیسے پوائنٹ نمبر 2 کے اندر ہے اور پوائنٹ نمبر 3 کے اندر جو حرام جیلیٹن ہے، اگر وہ حاصل کیا گیا ہو اور دوا ایسی ہے کہ اس کو کھانا پڑ رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم وہی والا ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، تداوی بالمحرم، یعنی حرام اشیاء سے علاج کرنا. تو اس کے بارے میں ہم نے کتنی شرائط کی بنیاد پر اجازت دی تھی؟ اس کی 3 شرائط کی بنیاد پر. نمبر 1 کہ ماہر ڈاکٹر جو ہے ایسی دوا تجویز کرے. نمبر 2 اور ایسی دوا کے علاوہ کوئی حلال دوا میسر بھی نہ ہو. نمبر 3 اور یہ جو حرام دوا ہے، جس دوا کے اندر حرام جیلیٹن یوز ہوا ہے، اس سے علاج کے اس کا علاج جلدی ہو جانے یا اس کے موت کو یعنی اس کو موت سے بچانے یا اس کا علاج جلدی ہو جانے کا امکان بھی ہو، ظن غالب جس کو کہتے ہیں، غالب گمان بھی ہو.
ٹھیک ہے، تو یہ تین باتیں ہوں گی تو تب پھر ایسے جیلیٹن کو دوائی میں استعمال کرنا جائز ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر جیلیٹن کو، حرام جیلیٹن کو دوائی کے اندر استعمال کیا جائے تو ایسے دوائی کو سخت ضرورت کے موقع پر ڈاکٹر کی گنجائش اگر دے گا تو وہی تین شرائط کی بنیاد پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ورنہ تو نہیں۔ تو یہ ہے جیلیٹن کا بنیادی طور پر ایک خاکہ اور خلاصہ۔ اچھا، اب ہم ذرا آگے جو ہے کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں، جتنی بھی تھوڑی سی ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے تو اس لیے وہ چند اہم اہم اجزاء ہے۔ ابھی ہم یہ سارے کے سارے ہمارے جو ہم نے پڑھے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ والے ہیں جن کو جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یاد ہے نا 4 قسم کی؟ تو سب سے پہلے ہم ابھی تک جانوروں کی بات چل رہی ہے، تو اس کے بعد پھر نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4 میں اور چیزیں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ 3 ہم نے پڑھ لیے، تو اب آتے ہیں اچھا، تو یہ انہوں نے پوچھا کہ جو ہے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہے کون سا جیلیٹن جو ہے کون سا حلال والا ہے یا حرام والا؟ دیکھیے، ایک تو بالکل ای نمبر سے پتہ چلے گا، خاص کوڈز ہے، وہ انشاءاللہ میں نے بتایا تھا آخر میں پڑھیں گے کہ یہ والا ای کوڈ جو ہے یہ کس قسم کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آج کل بڑی گڑبڑ ہے، تو اس لیے اس کا طریقہ کار انشاءاللہ آخر میں جب ای نمبرز کی تفصیل ہو جائے گی نا تو اس سے کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا۔ اچھا، آخری بات رہتی ہے کہ بھئی اگر کوئی ایسی فیکٹری ہے، کوئی ایسی کمپنی ہے جو کہتی ہے کہ بھئی چلے اگر آپ ہمیں جیلیٹن کی اجازت نہیں دیتے تو پھر ہم کیا چیز استعمال کریں، تو اس کے لیے نا علماء نے یہ 4 قسم کے ای نمبرز جو ہے اس کو جو ہے تجویز کیا ہے۔ اس بارے میں اگر وہ غور کریں گے تو جن جن مقاصد کے لیے، جن جن اغراض کے لیے جیلیٹن کو یوز کیا جاتا ہے، ان اغراض کے لیے ان قسم کے ای نمبرز کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہے ایگر، اس کو E406 کہتے ہیں، کیراجین، یہ بھی ان تمام یہ جو آگے آ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے ایسے ای نمبرز ہیں جو قدرتی ہیں اور یا مصنوعی تو ہے لیکن ہے حلال۔ تو اگر جو ہے ان کا تعارف ممکن آگے آئے گا، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کوئی خاص، اس کی یہ جو ہے اگر آپ اس کو گوگل وغیرہ پہ یا کسی جگہ سرچ کریں گے تو آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی۔ تو اس کو علماء نے جائز قرار دیا، یہ حلال ہے، اس میں کسی قسم کی وہ نہیں ہے، یعنی خنزیر وغیرہ سے نہیں بنایا جاتا، اس کو سبزیوں وغیرہ سے یا حلال جانوروں وغیرہ سے ان چیزوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال تو متبادل طور پر یہ چیزیں جو آگے سامنے موجود ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ بھی ہو گیا تھا کل، یہ پیپسن بھی ہو گیا۔ تو جہاں میرا تلفظ کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس کے لیے پھر معذرت، کیونکہ مجھے اس کے زیادہ تلفظ کا زیادہ علم نہیں ہے۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں ایراکڈونک ایسڈ، یہ ایک قسم کا تیزاب ہے، تیزاب نما، مطلب سمجھ لیجئے ہر تیزاب ایک جیسا تو نہیں ہوتا سارے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ بلکہ یہ انسانوں کے بھی، جانور اور انسانوں کے دماغ، غدود اور چربی وغیرہ میں پایا جاتا ہے، یعنی دماغ میں بھی ہوتا ہے، غدود میں، چربی وغیرہ میں ہوتا ہے، البتہ عمومی طور پر آج کل اس کو جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور اس کو پھر استعمال کہاں کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں مختلف قسم کے کریم اور جوس، لوشن اور بچوں کی پروڈکٹس وغیرہ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کو بھی مشکوک اس میں شمار کیا گیا ہے، مشکوک اجزاء میں سے۔ وجہ یہی ہے کہ اس کو حلال جانوروں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور حرام جانوروں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر اس کو مردار جانور سے حاصل کیا جاتا ہے، کیونکہ باہر ممالک سے جب آتے ہیں نا یہ جو ساری چیزیں، جب کفار ممالک سے آتے ہیں تو اس کے بارے میں علماء یہی فیصلہ کرتے ہیں ڈائریکٹ کہ بھئی یہ حرام ہے، اگر چیز کو حلال جانور سے حاصل کیا ہو، کیونکہ وہ لوگ حلال جانور کو بھی کوئی ذبح وغیرہ تو کرتے نہیں، تو اس لیے پاکی ناپاکی کی بات الگ ہے لیکن حرام ہے یہ۔ پھر آگے خنزیر کے بال، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ خنزیر کے بالوں کا فقہا نے پہلے گنجائش دی تھی کسی زمانے میں، اور وہ بھی صرف اور صرف جوتے کے تسمے کے لیے، لیکن آج کل علماء اس کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں رہی، اس کے بجائے کوئی اور چیز جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ دانتوں کے برش وغیرہ جو ہوتے ہیں، شیونگ برش میں، جوتوں کے پالش برش میں، یعنی عمومی طور پر برش میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے متبادل کے طور پر سبزیوں کے ریشے، پیلو کی شاخ، نائلون اور اس طرح کی دیگر چیزوں کو، پلاسٹک وغیرہ ہو گئے، ایسی چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے اس کو استعمال سے بچنا چاہیے۔ یہ تو کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ خنزیر کا تو خارجی استعمال بھی منع ہے نا، تو اس لیے اس کو بھی منع کیا جاتا ہے۔ اچھا،
اب یہ والی جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں کارمائن. اس کے بارے میں بنیادی طور پر آپ نے جو ہے 3-4 پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں اہم کیونکہ یہ بھی ایک اہم چیز ہے اور آج کل بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. کارمائن کیا بلا ہے؟ چونکہ اس کا استعمال ذرا زیادہ ہوتا ہے نا، تو جس چیز کا استعمال ذرا زیادہ ہوتا ہے اس کا میں آپ کو کچھ نہ کچھ زیادہ تفصیل بتاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ ایک سرخ رنگ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے مختلف قسم کے شیڈز تیار کیا جاتا ہے. اس کو کارمائن بھی کہتے ہیں، کرمزن لیک، اور اسی طرح کوچنیل ہے، پتہ نہیں کیا وہ بھی کہتے ہیں. کوچنیل کی مزید تفصیل آگے آئے گی. ٹھیک ہے، اور اس کو E120 بھی کہتے ہیں. ای نمبر ہے نا، ای نمبر E120، E120 یہ بھی اس کا ایک نمبر ہے، ای نمبر. ٹھیک ہے، اور اس کا استعمال کہتے ہیں کہ صدیوں سے جاری ہے، تقریباً 15ویں صدی سے اس کا استعمال آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اس رنگ کو ایک کیڑے سے حاصل کیا جاتا ہے. اس کی آگے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ کوچنیل کی کیڑا ہے، اس کو کہتے ہیں نا کوچنیل کیڑا، تو اس سے حاصل کیا جاتا ہے. اور کہتا ہے کہ ان کیڑوں کی لمبائی جو ہوتی ہے تقریباً 5 ملی میٹر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک پتہ نہیں ایک قسم کے کیکٹوس یا اس طرح کے ایک درخت ہوتے ہیں یا پودے ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ یہ کیڑے جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں، اور اس سے اس کو ہٹا کر پھر ان کیڑوں کو کیا کیا جاتا ہے، ان کیڑوں سے پھر اس کو نکالا جاتا ہے. اچھا، پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو عمومی طور پر ہوتا یوں ہے کہ ان کیڑوں کو نا اکٹھا کر کے جمع کیا جاتا ہے، اور اس کو کسی گرم پانی میں ڈبو کر یا اس کو گرم حرارت پہنچا کر اس کو مار لیا جاتا ہے. یعنی اس طرح ایک خاص طریقے سے اس کو مار دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس مردہ کیڑوں کو خشک کر کے ان کے پیٹ کو، اور بلکہ کہتے ہیں نا جس حصے میں انڈے ہوتے ہیں اس حصے کو باقی جسم سے الگ کر لیا جاتا ہے. اور کیونکہ زیادہ تر کارمائن جو ہے کیڑوں کے اس حصے میں ہوتے ہیں جس میں انڈے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے پھر ایک خاص قسم کا جس کو کہتے ہیں کارمینک ایسڈ، اس کو الگ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو الگ کرنے کے بعد پھر اس سے ایک خاص قسم کا رنگ کشید کیا جاتا ہے. جب اس رنگ کو کشید کر لیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ کارمائن، یہ بلا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو کوچنیل. پھر آگے اس کو کہتے ہیں کہ کوچنیل کے جو رنگ ہے اس کی بھی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہوتی ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ کسی کیڑے کو پیسنے سے اور اس کو کوٹ کر، یعنی خشک کر کے کوٹ کر جو رنگ حاصل کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کوچنیل ایکسٹریکٹ. اور نمبر 2 اس کو کہتے ہیں کارمائن. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں خلاصہ میرے پاس لکھا وہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا. تو وہ ذرا مضبوط رنگ ہوتا ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر مضبوط رنگ ہوتا ہے. اس کا استعمال زیادہ تر جو ہے کاسمیٹکس اور میک اپ کی چیزوں میں ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. E120 اس کے نام آپ ضرور ذہن میں رکھیں، یا تو یہ کارمائن ہوگا CARMINE، یا اس کا نام لکھا ہوگا E120، یا ایک اور نمبر بھی ہے اس کا CI، پھر آگے ہے 75470، یہ بھی اس کا ایک نمبر ہے. تو اس کو کاسمیٹکس وغیرہ کی چیزوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. تو جہاں تک اس کا شرعی حکم ہے، تو چونکہ جیسے کہ میں نے پہلے پڑھا تھا ہم نے کہ چونکہ ان کو کیڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے، اور کیڑے مکوڑوں کے بارے میں آپ کو حکم معلوم ہوگا کہ شرعی حکم کیا ہے، کہ وہ حرام ہے کیونکہ خبیث ہے، خبث ہوتے ہیں. تو جب وہ خبیث ہے تو وہ حرام ہے، اس کو اندرونی اور انٹرنل یوز تو جائز نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ پاک ہے، پاک کا تو ہم نے پڑھا تھا، تو جب وہ پاک ہے تو جن فیشن کی چیزوں میں اس کا استعمال ہوگا تو اس کا خارجی استعمال جائز ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں اگر اس کے بجائے جو ہے متبادل طور پر اگر کوئی یوز کرنا چاہے، تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا چقندر کا رس ہے، مہندی کے درخت ہو گئے یا مہندی کی جڑ ہو گئی، مہندی کے درختوں کی جڑ ہو گئی، تو اس سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیڑے کی تصویر بھی سامنے لگی ہوئی ہے، اور یہ انتہائی سرخ قسم کا رنگ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے مختلف چیزوں میں. ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً جو کوچنیل کا کیڑا ہے وہ اس کی تفصیل بھی تقریباً اسی کے ضمن میں آ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر اس کا خلاصہ. اچھا، یہ آگے والا جو ہے نمبر 8 والا، اس کو کہتے ہیں کیٹ گٹ. کیٹ گٹ عمومی طور پر یہ بھیڑ اور گھوڑوں وغیرہ کے آنتوں سے حاصل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا
کہ بھئی چونکہ بیڑ وغیرہ آنتے ایسی ہے کہ جس کو پاک کر کے دباغت دی جا سکتی ہے چمڑے کی طرح، تو وہ پاک ہوگا، لیکن حلال ہوگا یا نہیں؟ تو حلال تو نہیں ہوگا، کیونکہ بیڑ اور گھوڑا حلال نہیں ہے، تو اس لیے وہ حلال نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن چونکہ اس کے زیادہ تر استعمال دوائیوں میں ہوتا ہے، تو جہاں کسی کو سخت ضرورت پڑے علاج کے لیے اور ڈاکٹر جو ہے کہے کہ بھئی کوئی اور دوا نہیں ہے، بس یہی دوا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر تو تداوی بالمحرم اور حرام دوا سے علاج کے طور پر اس کیٹ کٹ کی بھی گنجائش دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے تقریباً یہاں تک کافی ہے، تو انشاءاللہ